الرحیم مبنی علی الفتح مع غیر الضمیر المرفوع المتحرک و مع غیر الواو، متن کی عبارت ہے۔ اس سے پہلے آپ نے فی الماضی کی تعریف پڑھی، الماضی ما دل علی زمان قبل زمان کا، اس کی پوری وضاحت آپ نے کل کے درس میں پڑھ لیا۔ اب آج کے درس میں ماضی کا حکم بیان فرماتے ہیں، ماضی کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ ماضی یہ کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح ہوگا۔ ماضی مبنی علی الفتح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو فا کلمہ ہے، عین کلمہ ہے، لام کلمہ ہے، تو جو آخری کلمہ ہوگا، آخری حرف ہوگا ماضی، اس آخری حرف پر کیا آئے گا؟ فتحہ آئے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ وہ کیا ہوگا؟ ماضی ہمیشہ کیا ہوگا؟ فتحہ پر مبنی ہوگا، مبنی علی الفتحہ ہوگا۔ مثال کے طور پر لے لیجئے ضربا، تو اس میں کیا ہے؟ یہ فعل ہے، ضربا یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے نا، اس لیے کہ یہ موجودہ زمانے سے پہلے ہے نا، زمانے کے اجزاء پر یہ کلمہ کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ماضی ہے، تو یہ فعل ہے جو ہے نا ایسے زمانے پر دلالت کرتا ہے جو موجودہ زمانے کے اجزاء سے، جس کے اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ پہلے ہوتے ہیں۔ تو اس کا حکم کیا ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح ہوگا۔ لہذا ضربا کہ مبنی علی الفتح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آخری جو حرف ہے، آخری حرف کیا ہے؟ با ہے نا، وہ کیا ہوگا؟ فتحہ کے اوپر مبنی ہوگا، ہمیشہ فتحہ زبر رہے گا، ضربا ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ ماضی کے کل کتنے سیغے ہیں؟ 14 سیغے ہیں۔ ایک میں دیکھ لیا ضربا، ضربا تثنیہ میں، اس میں بھی آخری حرف کیا ہے؟ الف ہے کہ با ہی ہے نا، ہر جگہ آخری حرف یہی با رہے گا اس میں۔ ضربا میں کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہی ہے نا۔ تو ماضی یہ کیا ہوگا؟ فعل ماضی کا حکم کیا ہے کہ وہ مبنی علی الفتح ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے مع غیر الضمیر المرفوع المتحرک و مع غیر الواو کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی کے تمام سیغے مبنی علی الفتح نہیں ہوگا۔ ضربا یہ کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے، فتح ہے۔ ضربا تثنیہ کا سیغہ، یہ بھی کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے، باقی پر زبر ہے نا، بالف زبر با۔ ضربو مبنی علی الفتح ہے، مبنی علی الضم ہے نا، ہے نا، تو فتح تو نہیں ہوا۔ ضربت یہ بھی کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے۔ ارے تا یہ کیا علامت ہے؟ با مبنی علی الفتح ہے کہ نہیں؟ ضربت، ضربتا یہ بھی کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے۔ ضربنا یہ مبنی علی الفتح ہے، مبنی علی السکون ہے نا۔ اس کے بعد ضربتا یہ بھی مبنی علی السکون ہے۔ ضربتما یہ بھی کیا ہے؟ با کیا ہے؟ ساکن ہے نا، مبنی علی السکون ہے۔ ضربتم با کیا ہے؟ ساکن ہے نا، مبنی علی السکون ہے نا۔ ضربتی مبنی علی السکون ہے۔ ضربتما با ساکن ہے۔ ضربتن با ساکن ہے، مبنی علی السکون ماضی کو۔ ضربتو مبنی علی السکون ہے۔ ضربنا مبنی علی السکون ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی چیز بتا رہے ہیں کہ ماضی کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح ہوگا۔ تو ماضی کے تمام سیغے مبنی علی الفتح نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کون سا سیغہ مبنی علی الفتح ہوگا؟ ہے نا، جو واو کے علاوہ کے ساتھ آئے۔ دو قید ہے، دو قید جس کے اندر پائی جائے گی وہی کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح ہوگا، ماضی کا وہ سیغہ مبنی علی الفتح ہوگا۔ پہلی قید کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ واو کے علاوہ کے ساتھ آئے، واو ضمیر کے علاوہ کے ساتھ آئے۔
ضربو میں واو کے ساتھ آیا ہے نا، جی واو کے ساتھ آیا ہے نا، جی اور واو اپنے ماقبل کیا چاہتا ہے؟ ضمہ چاہتا ہے، اس لیے اگر واو کے ساتھ آئے گا تو وہ مبنی علی الفتح نہیں ہوگا، مبنی علی الضم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک قید ہو گئی۔ دوسری قید یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ ماضی یہ کیا ہو، ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی نہ ہو، ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے ضربنا جمع مؤنث غائب سے لے کر کے جمع متکلم تک، ضربنا اس کے بعد کیا ہے، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، ان تمام 9 صیغوں کے اندر آپ غور کریں گے اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ہے یا نہیں ہے، ضمیر ہے کہ نہیں اس کے ساتھ ملی ہوئی، اور سے ضمیر ضمیر مرفوع، اور وہ ساتھ میں کیا ہو، ضمیر مرفوع متحرک ہو۔ ضربنا نون ضمیر ہے اور یہ ضمیر مرفوع ہے، فاعل ہے نا ضربا کے لیے، اور متحرک ہے کہ نہیں ہے، نون کے اوپر حرکت ہے کہ نہیں ہے نا، زبر ہے نا، ضربنا، تو یہ کیا ہے، ضمیر مرفوع متحرک مل گئی نا، تو جس ضمیر کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک مل جائے گی وہ مبنی علی الفتح نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا، مبنی علی السکون۔ اچھا، ضربتا، تا ضمیر ہے نا، ضمیر مرفوع ہے نا، فاعل ہے نا، اور متحرک بھی ہے، تو اگر ضمیر مرفوع متحرک مل جائے تو وہ کیا ہوگا، مبنی علی السکون۔ ضربتما، تما ضمیر مل گئی نا، اور یہ کیا ہے، مرفوع متحرک بھی ہے، تو یہ کیا ہوگا، مبنی علی السکون۔ ضربتم، یہ بھی مبنی علی السکون، ضمیر مرفوع متحرک ملی۔ ضربتی، اس میں بھی ضمیر مرفوع متحرک مل گئی، تا ضمیر، ٹھیک ہے۔ ضربتما، اس میں بھی مل گئی ضمیر مرفوع متحرک۔ ضربتنا، اس میں بھی تنا ضمیر مرفوع متحرک مل گئی۔ ضربتو، اس میں بھی تون ضمیر تا ضمیر مرفوع متحرک مل گئی۔ ضربنا، اس میں بھی نا ضمیر مرفوع متحرک مل گئی نا، تو جس فعل کے ساتھ، جس فعل ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک مل جائے وہ فعل کیا ہوگا، مبنی علی السکون ہوگا۔ با ہمیشہ کیا ہو رہا ہے، ساکن ہو رہا ہے نا، تو معلوم ہوا کہ فعل ماضی مبنی علی الفتح کب ہوگا، جب اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ ملی ہوئی ہو، ایک شرط۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اس کے ساتھ واو ضمیر نہ ملی ہوئی ہو، دو شرط جہاں پہ پائی جائے گی وہیں پہ کیا ہوگا، مبنی علی الفتح۔ اور اگر ضمیر مرفوع متحرک ملے گی فعل ماضی کے ساتھ تو وہ مبنی علی السکون ہوگا، اگر اس کے ساتھ واو ضمیر ملے گی تو وہ مبنی علی الضم ہوگا۔ آئے بات سمجھ میں پوری؟ اسی کو کہا مبنی علی الفتح، فعل ماضی یہ کیا ہوگا، فتح کے اوپر مبنی ہوگا۔ متن کی عبارت دیکھیے، مع غیر الضمیر المرفوع المتحرک، ضمیر مرفوع متحرک کے علاوہ کے ساتھ، جب اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہیں ملے گی تب یہ کیا ہوگی، مبنی علی الفتح۔ اور آگے دیے ہیں ومع غیر الواو، ومع غیر ومع غیر الواو، اس کے اوپر بھی لکیر کھینچ دیجیے، متن کی عبارت ہے، اور واو کے علاوہ کے ساتھ، ضمیر مرفوع متحرک کے علاوہ کے ساتھ جب ہے نا ماضی آئے اور واو کے علاوہ کے ساتھ آئے تب۔ اچھا، اب آپ دیکھیے ضربا، ضربا فعل ماضی معروف سے غائب مذکر غائب، اس کے اندر ضمیر مرفوع متحرک ہے، ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی ہے اس کے اندر نہیں ہے، اس میں تو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے نا، ضربا الف ہے نا، ضمیر مرفوع تو ہے، الف کیا ہے، فاعل ہے نا ضربا تثنیہ میں، لیکن متحرک ہے وہ ساکن ہوتا ہے نا الف، ہاں تو متحرک نہیں ہے۔ اور ضربو تو یہ اسی کا سے نکل گیا ہے نا، ضربت ضمیر مرفوع تو ہے، تا یہ کیا ہے، فاعل ہے نا، ضربت واحد مؤنث غائب ہے، لیکن متحرک ہے نہیں ہے، ساکن ہے نا تا، اس لیے یہ بھی کیا ہوگا، ضربت میں کیا ہے، مبنی علی الفتح ہے نا، با کے اوپر زبر ہے نا، ہاں تو یہ تا کیا ہے، ضمیر مرفوع متحرک نہیں ہوئی، ضمیر مرفوع ساکنہ ہوئی نا، ہاں تو یہ کیا ہے، یہ بھی مبنی علی الفتح ہوگا۔ ضربتا، ضربتا اس کے ساتھ کیا ہے، فاعل، الف ہے نا، ہاں تو ضمیر مرفوع متحرک ہے یا ضمیر مرفوع
ساکن ہے، ساکن ہے نا، اس لیے یہ بھی کیا ہوگا، مبنی علی الفتح ہوگا. ضربا با، ضربتا با کے اوپر فتح ہے نا. آئی بات سمجھ میں؟ اب آگے دیکھیے ضربنا، ضمیر مرفوع متحرک مل گئی، نون متحرک ہے نا، ضمیر بھی ہے، مرفوع فاعل بھی ہے اور متحرک ہے. اب آگے جتنی ضمیر آئے گی سب کیا ہوگی، ضمیر مرفوع متحرک ہوگی ضربنا سے آگے تک. آئی بات سمجھ میں؟ تو اسی کو کہا وہ ما غیر الباب، اور یہ ماضی فعل ماضی فتح کے اوپر مبنی ہوگا کب، جبکہ ضمیر مرفوع متحرک کے علاوہ کے ساتھ ہو اور واو کے علاوہ کے ساتھ ہو. آگے بات سمجھ میں؟ اب یہ ترکیب بتا رہے ہیں مبنی علی الفتح، یہ کیا ہے، یہ پورا جملہ خبر ہے، اور اس کا جو مبتدا ہے وہ کیا ہے، محذوف ہے، اور وہ مبتدا کیا ہے، ہوا ضمیر. اصل عبارت یہ ہے ہوا مبنی علی الفتح، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اور مبنی علی الفتح، یہ کیا ہوگی ترکیب میں، خبر. اسی کو کہا خبر و مبتدا محذوف، یہ عبارت مبتدا محذوف کی خبر ہے. اب مبتدا محذوف کیا ہے، تو کہا اے ہوا، وہ کیا ہے، مبتدا محذوف ہوا ہے، یعنی اصل عبارت ہے ہوا مبنی علی الفتح. ماضی ہوا سے مراد کیا ہے، ماضی ہے، ماضی فتح کے اوپر کیا ہوگا، مبنی ہوگا. اسی کو پھر واضح کر رہے ہیں، یعنی الماضی یا مبنی علی الفتح، یعنی ماضی یہ کیا ہوگا، فتح کے اوپر مبنی ہوگا. ماضی فعل ماضی کیا ہوگا، فتح کے اوپر مبنی ہوگا. اور مبنی ہونا یہ دو طرح سے ہے، کبھی فتح کے اوپر جو مبنی ہوگا تو اس فتح کا تلفظ بھی ہوگا، تو اس کو کیا کہیں گے، یہ مبنی علی الفتح ہے لفظاً. اور کبھی مبنی علی الفتح ہوگا لیکن اس فتح کا تلفظ نہیں ہوگا، بولنے میں نہیں آئے گا، تو اس کو کیا کہیں گے، مبنی علی الفتح ہے تقدیراً. تو فعل ماضی یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے دو شرطوں کے ساتھ، ہے نا. اور یہ مبنی علی الفتح ہونا کیسا ہوگا، یا تو لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا. لفظاً کی مثال کیا ہے، جیسے ضربا ہے نا، با یہ کیا ہے، فتح ہے نا، تلفظ ہو رہا ہے نا فتح کے اوپر، با کے اوپر فتح ہے، تلفظ بھی ہو رہا ہے ضربا، یہ دیکھیے ہے نا. یا تقدیراً ہوگا جیسے رما ہے نا، تو اس میں کیا ہے، تقدیراً ہے نا، تو تقدیراً یہ کیا ہوگا، فتح ہوگا. یا تو لفظاً فتح ہوگا یعنی تلفظ میں آئے گا، یا تقدیراً ہوگا. ٹھیک ہے. اور اعراب ہمیشہ کس میں آتا ہے، آخری حرف میں. رما میں میم کے اوپر زبر دے کر کے مت کہنا کہ یہ بھی مبنی علی الفتح ہے لفظاً. یہ میم کیا ہے، عین کلمہ ہے نا، لام کلمہ کی بات کر رہا ہوں میں، وہ کیا ہے، تقدیراً ہے. تقدیراً وہاں ہم فتح مانیں گے، ہے نا، فرض کریں گے. اگر کوئی عارض اور معنی نہیں ہوتا تو اس فتح کو پڑھا جاتا، لیکن معنی کی وجہ سے اس فتح کو نہیں پڑھا جا رہا ہے، اس لیے وہاں کیا ہوگا، تقدیراً ہوگا. معلوم ہوا کہ فعل ماضی فتح کے اوپر مبنی ہوگا دو طرح سے، یا تو لفظاً ہوگا یا تقدیراً. لفظاً کی مثال ضربا ہے، تقدیراً کی مثال رما ہے. دیکھیے اسی کو کہا یعنی الماضی مبنی علی الفتح، یعنی ماضی فتح کے اوپر مبنی ہوگا لفظاً، یا تو لفظاً ہوگا جیسے نحو ضربا، جیسے ضربا ہے. اور تقدیراً یا فتح کے اوپر ماضی مبنی ہوگا تقدیراً ہوگا، یعنی تلفظ میں نہیں ہوگا، نحو رما جیسے رما ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک دوسری چیز بتا رہے ہیں، اور وہ چیز کیا ہے کہ ماضی دو شرطوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مبنی علی الفتح ہوتا ہے. پہلی شرط کیا بتایا میں نے، دہراتے رہیے تاکہ ذہن نشی ہو جائے، کہ وہ اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ ملی ہوئی ہو. دوسری شرط کیا ہے، اس کے ساتھ واو ضمیر نہ ملی ہوئی ہو. یہ دونوں شرط تھی نا. تو اگر یہ دونوں شرط پائے جائے تو وہ کیا ہوگا، فتح کے اوپر مبنی ہوگا یا تو لفظاً یا پھر فتح کے اوپر مبنی ہوگا تقدیراً. اب یہاں ایک شبہہ ہوتا ہے کہ مبنی میں اصل یہ ہے کہ وہ ساکن ہو، یہی آسان ہے بھائی. مبنی جو ہوتا ہے، جو مبنی ہو جائے اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی نا، اس کا اعراب ہمیشہ ویسا ہی رہے گا. تو سب سے آسان کیا ہے، فتحہ کو مبنی قرار دینے میں ہے یا ساکن کو مبنی قرار دینے میں ہے؟ سب سے آسان ساکن کو مبنی قرار دینے میں ہے نا. جیسے زید، بکر، خالد، حامد وغیرہ، ہم ہمیشہ ان لوگوں کو کیا پڑھتے ہیں، نام لیتے ہیں تو ساکن پڑھتے ہیں نا. زیدہ، بکرا، اس طرح سے اگر بولا جاتا تو یہ دشوار ہوتا نا، ہے نا. تو جو مبنی علی الفتح ہوتا ہے، جو چیز مبنی ہوتی ہے تو اس میں اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہو، ساکن ہو. مبنی میں اصل کیا ہے کہ وہ ساکن ہو، اس لیے کہ جو ساکن ہوگا اس کو ادا کرنا زیادہ کیا ہوگا، آسان ہوگا.
تو پھر فعل ماضی دو شرطوں کے ساتھ مبنی ہوتا ہے، تو وہ مبنی علی سکون کیوں نہیں ہوتا ہے؟ مبنی علی فتح کیوں ہوتا ہے؟ مبنی علی سکون ہونا چاہیے نا دو شرطوں کے ساتھ، لیکن مبنی علی فتح کیوں ہے؟ آئے بات سمجھ میں؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ مبنی علی الفتح آپ نے کیوں اس کو مانا ہے دو شرطوں کے ساتھ، حالانکہ مبنی میں اثر کیا ہے کہ ساکن ہو، اس کو مبنی علی سکون بنانا چاہیے، آپ نے مبنی علی الفتح کر دیا۔ تو اسی کا جواب دیے ہیں کہ دیکھیے فعل ماضی کا فعل مضارع سے مشابہت ہے، فعل ماضی کا کیا ہے؟ فعل مضارع سے مشابہت ہے، ٹھیک ہے، دو طرح سے مشابہت ہے، اس کو اب یاد رکھنا ہے، دو طریقے سے، کتنے؟ تین طریقے سے نہیں، ایک طریقے سے نہیں، بلکہ ایک اور ایک دو طریقے سے مشابہت ہے، ٹھیک ہے، کتنے طریقے سے مشابہت ہے؟ دو طریقے سے مشابہت ہے، اور وہ دو طریقہ کیا ہے ابھی میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو جب فعل ماضی کو دو طریقے سے مضارع سے مشابہت ہے، اور مضارع میں عموماً کیا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، وہ نہیں معرب ہوتا ہے، یضرب ضمہ ہوا، لم یضرب ساکن ہو گیا، مبنی ہونے سے ساکن ہوتا ہمیشہ ضمہ ہی رہتا یا ہمیشہ ساکن ہی رہتا۔ فعل مضارع میں اصل کیا ہے؟ وہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے نا۔ تو اور فعل ماضی کو دو اعتبار سے فعل مضارع سے جب مشابہت ہے، اور فعل مضارع کیا ہے؟ معرب ہوتا ہے عموماً، ہے نا، اسی لیے جب اس کو معرب سے مشابہت ہو گیا تو معرب والا اعراب یہاں آ گیا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو معرب کی طرح سے آپ کیا دیں گے؟ مبنی، تو یہ تو مبنی ہے لیکن اب اس کو سکون نہیں دیں گے، کیا دیں گے؟ معرب میں کیا ہوتا ہے؟ حرکت عموماً آتی ہے، اس لیے اس کو کیا دے دیں گے؟ حرکت دیں گے، فتحہ دیں گے، ٹھیک ہے، حرکت دیں گے، اب حرکت پر اس کو مبنی کریں گے، سکون پر اس کو مبنی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ سوال کہ حرکت پر آپ اس کو مبنی کیے، چلیے ٹھیک ہے، سکون پر نہیں کیے، تو ضمہ پر بھی کر سکتے تھے، کسرہ پر بھی کر سکتے تھے، فتحہ پر کیوں کیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسرہ اور ضمہ میں ثقل ہے، کسرہ کو ادا کرنا زیادہ دشوار ہوتا ہے، ضمہ کو ادا کرنا زیادہ دشوار ہوتا ہے، پریشانی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو فتحہ ہوتا ہے اس کو سب لوگ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اسی لیے ضمہ پر مبنی نہ قرار دے کر یا کسرہ پر مبنی نہ قرار دے کر فتحہ کے اوپر مبنی قرار دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ پہلی بات اعتراض کیا ہوا کہ اس کو حرکت پر مبنی کیوں دیے، سکون پر کیوں نہیں دیے؟ تو جواب کیا ہوا اس کا؟ اس لیے کہ فعل ماضی کو مضارع سے دو اعتبار سے مشابہت ہے، اور فعل مضارع معرب ہوتا ہے، اس لیے اس کو سکون پر، اور مضارع کیا سکون نہیں ہوتا ہے، اس کو سکون پر ہم نے مبنی نہیں بنایا بلکہ حرکت پر اس کو مبنی بنایا۔ اب دو اعتبار سے کیسے؟ پھر یہ سوال کہ پھر فتحہ یہیں پر کیوں مبنی بنایا؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں کیا ہے؟ خفت ہے، آسانی ہے فتحہ کو ادا کرنے میں، اور ان باقی دونوں میں ثقل ہے، دشواری ہے۔ اب فعل ماضی کو دو اعتبار سے فعل مضارع سے مشابہت ہے نا، دو اعتبار سے ہے نا، تو پہلا اعتبار دیکھیے کہ دیکھیے فعل مضارع جو ہے یہ اسم کی جگہ آتا ہے، فعل مضارع یہ کیا ہے؟ اسم کی جگہ آتا ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، جیسے زید ضارب، معنی کیا ہے؟ زید مارنے والا ہے، ضارب ہے نا، تو ضارب یہ کیا ہے؟ اسم ہے نا، اس میں فاعل ہے نا، اس میں فاعل اسم ہوتا ہے۔ اب اس اسم کی جگہ پہ ہم فعل مضارع کو بھی رکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں زید یضرب، تو ضارب کی جگہ یضرب آیا کہ نہیں آیا؟ تو زید ضارب، یہ دیکھیے زید ضارب، ضارب یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور اس اسم کی جگہ پہ ہم نے کیا لے کر کے آیا؟ فعل لے کر کے، فعل مضارع لے کر کے آ گیا، تو کیا ہو گیا؟ زید یضرب، معنی وہی ادا ہو رہا ہے جو زید ضارب کا تھا۔ تو اسم کی جگہ فعل مضارع کو ہم نے لے کر کے آیا اور معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اسم کی جگہ پہ ہم فعل مضارع کو لے آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسم کی جگہ پہ ہم فعل ماضی کو بھی لے آ سکتے ہیں، جیسے زید ضارب کی جگہ زید ضرب، ٹھیک ہے، تو دیکھیے اسم کی جگہ پہ ہم فعل مضارع کو بھی لا سکتے ہیں اور اسم کی جگہ پہ ہم فعل ماضی کو بھی لا سکتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو ماضی کو مضارع سے مشابہت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی. ہاں کہ مضارع جس طرح سے اسم کی جگہ پہ آ سکتا ہے اسی طریقے سے ماضی بھی اسم کی جگہ پہ آ سکتا ہے. تو مشابہت ہوئی، ایک مشابہت ہو گئی. تو ماضی کو مضارع سے ایک مشابہت ہو گئی. ٹھیک ہے. اور دوسری مشابہت یہ ہے کہ جس طریقے سے شرط و جزا کی جگہ پہ مضارع آ سکتا ہے ایسے ہی شرط و جزا کی جگہ پہ ماضی بھی آ سکتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ان تضربنی اضرب کا. ان تضربنی اضرب کا معنی کیا ہے؟ ان تضربنی، ہاں ان تضربنی اضرب کا. ٹھیک ہے. اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. تو دیکھیے یہ کیا ہے؟ تضربنی. ان تضربنی یہ کیا ہے؟ شرط ہے. اور اضرب کا یہ کیا ہے؟ جزا ہے. ٹھیک ہے. یہ جزا ہے، وہ شرط ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے شرط کی جگہ پہ فعل مضارع آیا اور جزا کی جگہ پہ بھی فعل مضارع. تو شرط و جزا کی جگہ پہ کیا ہے؟ فعل مضارع آتا ہے. اسی طریقے سے شرط و جزا کی جگہ پہ فعل ماضی بھی آ سکتا ہے. جیسے ان ضربتنی ضربتک، ماضی میں نا تا آخر میں آنا یہ ماضی کا علامت ہے، شروع میں آنا یہ مضارع کا علامت ہے. تو یہ کیا ہے؟ ماضی ہے. ان ضربتنی ضربتک. تو دیکھیے کہ شرط اور جزا کی جگہ پہ جس طرح سے فعل مضارع آتا تھا ایسے ہی شرط اور جزا کی جگہ پہ فعل ماضی بھی آ رہا ہے. تو ماضی کا مضارع سے یہاں مشابہت ہوئی نا. تو دو مشابہت ہوئی کہ نہیں؟ پہلی مشابہت کیا ہے کہ اسم کی جگہ پہ فعل مضارع آ سکتا ہے تو اسم کی جگہ پہ فعل ماضی بھی آ سکتا ہے. تو ماضی کو مضارع سے مشابہت ہو گئی. دوسری کیا ہے؟ شرط اور جزا کے مقام میں جس طرح سے مضارع آ سکتا ہے ایسے شرط و جزا کے مقام میں ماضی بھی آ سکتا ہے. تو دو اعتبار سے مناسبت ہو گئی نا. اسی مناسبت اور مشابہت کی وجہ سے، اور مضارع یہ کیا ہے؟ مبنی نہیں ہے نا، اس میں حرکت ہے. اسی وجہ سے فعل ماضی کو سکون پر مبنی نہ قرار دے کر کے حرکت کے اوپر مبنی قرار دیا. اسی کو کہا امل بناؤ. اب عبارت دیکھیے، امل بناؤ علی الحرکت دون السکون. رہا بنا کا معنی مبنی قرار دینا. رہا فعل ماضی کو حرکت پر مبنی قرار دینا دون سکون، سکون کو چھوڑ کر، یعنی سکون کو چھوڑ کر کے حرکت پر مبنی قرار دینا. الذی هو الاصل فی المبنی، جو مبنی میں اصل ہے. مبنی میں اصل کیا ہے؟ سکون ہے. تو رہا فعل ماضی کو سکون چھوڑ کر کے حرکت پر مبنی قرار دینا، جو سکون الذی هو الاصل فی المبنی، جو مبنی میں کیا ہے؟ اصل ہے. مبنی میں اصل کیا ہے کہ سکون پر کیا ہو؟ مبنی ہو. تو اس سکون کو چھوڑ کر کے حرکت کے اوپر مبنی قرار دینا فلمشابہتہ المضارع فی وقوعہ موقع الاسم. کیوں سکون کو چھوڑ کر حرکت کے اوپر مبنی قرار دیا؟ تو اس کی وجہ بتایا کہ مضارع سے مشابہت واقع ہونے کی وجہ سے، دو مشابہت واقع ہونے کی وجہ سے اسی کو کہا فلمشابہتہ. اب یہاں پہلی مشابہت بتا رہے ہیں کہ ماضی کا مضارع کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے، فی وقوعہ موقع الاسم، اسم کی جگہ اس کے واقع ہونے کی وجہ سے ہے نا. فعل ماضی کس کی جگہ آتا ہے؟ اسم کی جگہ آتا ہے. جس طریقے سے فعل مضارع اسم کی جگہ آتا ہے ایسے ہی فعل ماضی بھی اسم کی جگہ آتا ہے. جیسے نحو زید ضربا، زید ضربا. تو دیکھیے ضربا یہ کس جگہ پہ آیا؟ فی موقع ضارب، ضاربن کی جگہ میں آیا. اصل میں ہے زید ضاربن، ضاربن کی جگہ کیا آیا؟ زید ضربا. اور اسم کی جگہ فعل مضارع آ سکتا تھا زید یضرب، تو اسم کی جگہ ہے نا فعل ماضی بھی آیا زید ضربا. یہ پہلی مناسبت ہو گئی. وہ شرطن و جزان، اور شرط و جزا کے مقام میں آنا، واقع ہونا. کہ شرط و جزا کے مقام میں جس طریقے سے فعل مضارع آ سکتا ہے ایسے ہی شرط و جزا کے مقام میں فعل ماضی بھی آ سکتا ہے. اور شرط و جزا کے مقام میں آنا، تقول آپ کہتے ہیں ان ضربتنی ضربتک، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. شرط و جزا کے مقام میں ماضی آیا نا. فی موضع ان تضربنی اضرب کا ہے نا. ان تضربنی اضرب کا کی جگہ پہ ان ضربتنی ضربتک آپ کہتے ہیں. دیکھیے ان تضربنی اضرب کا یہ شرط و جزا کے مقام میں یہ آتا ہے.
اور اس جگہ پہ آپ فعل مضارع کی جگہ پہ فعل ماضی کو رکھ سکتے ہیں شرط و جزا کے مقام میں، ہے نا. تو جس طریقے سے شرط و جزا کے مقام میں فعل مضارع آ سکتا ہے، ایسے ہی شرط و جزا کے مقام میں فعل ماضی بھی آ سکتا ہے. اسی اوقات شرط و جزا کے مقام میں آنا، جیسے آپ کہتے ہیں ان ضربتنی ضربتو کا، ہے نا، ان تضربنی اضرب کا کی جگہ میں. اب یہ سوال کہ اس کو فتح کے اوپر مبنی کیوں قرار دیا، تو اس کی وجہ بتایا کہ تینوں حرکات جو ہے فتحہ، ضمہ، کسرہ، ان میں سب سے اخف اور ہلکا کون سی حرکت ہے؟ فتحہ ہے. وَأَمَّا الْفَتْحُ فَلِكَوْنِهِ أَخَفُّ الْحَرَكَاتِ، اور فتح کے اوپر اس کو مبنی قرار دینا اس وجہ سے ہے کہ وہ تمام حرکات میں کیا ہے؟ سب سے اخف اور آسان اور ہلکا ہے. تو یہ فتح کے اوپر مبنی ہوگا کتنی شرطوں کے ساتھ؟ 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط بتا رہے ہیں ما غیر ضمیر المرفوع المتحرک، ضمیر مرفوع متحرک کے علاوہ کے ساتھ آئے. فعل ماضی ضمیر مرفوع متحرک کے علاوہ کے ساتھ آئے تب کیا ہوگا؟ فتح کے اوپر مبنی ہوگا، ہے نا. یہ پہلی شرط ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ اگر ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ آئے تو وہ فتح کے اوپر مبنی نہیں ہوگا، بلکہ کس کے اوپر مبنی ہوگا؟ سکون کے اوپر. دیکھیے اب آپ میں کہہ رہا ہوں ضربتا، اس میں کیا ہے؟ ضاد ہے، را ہے، با ہے، تا ہے. اگر اس کو با کے اوپر اعراب آئے گا نا، اگر اس کو فتحہ پر مبنی قرار دیتے تو کیا ہوتا؟ ضاد بھی فتحہ، را بھی فتحہ، با بھی فتحہ اور تا بھی فتحہ. 4 حرکات، 4 فتح نہ 4 حرکات کیا کہتے ہیں، 4 متحرک حرف اکٹھا جمع ہو جاتی کہ نہیں جی. اور ایک کلمہ میں 4 حرف کا جمع ہونا یہ کیا ہے؟ دشوار کا باعث ہے اور ناپسندیدہ ہے. ایک ہی کلمہ میں 4 حرکتوں کا، 4 حرکتوں کا جمع ہو جانا، 4 فتح کا جمع ہو جانا یا 4 کسرے کا جمع ہو جانا یا 4 ضمہ کا جمع ہو جانا، یہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، ایک کلمہ میں. اسی لیے اس کو با کو سکون پر مبنی قرار دیا تاکہ آسان ہو جائے. اگر ضربتا کہتے تو اس میں دشواری تھی، ضربتا آسانی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کر دیا؟ سکون پر مبنی. اب یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ضربتا یہ تو ایک کلمہ نہیں ہے نا، ضربا یہ ایک کلمہ ہے، اس کے ساتھ تا یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، وہ دوسرا کلمہ ہے نا. تو آپ نے اس کو ایک کلمہ کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک کلمہ نہیں کہا ہے بلکہ ایک کلمہ کی طرح سے کہا ہے ضربتا کو. کیوں؟ اس لیے کہ تا اگرچہ یہ فاعل ہے اور ایک دوسرا کلمہ ہے، لیکن یہ تا غایت اتصال کی وجہ سے گویا کہ ایک کلمہ ہے. یہ تا ہمیشہ کیا ہوگی؟ فعل کے ساتھ ہی مل کر کے یہ تا آئے گی. یہ تا ضمیر مرفوع متحرک والی تا ہے نا، ہمیشہ کس کے ساتھ مل کر کے آئے گی؟ فعل کے ساتھ ہی. تو فعل کے ساتھ اس کا اتصال، ایک ساتھ آنا اس قدر زیادہ ہے گویا کہ وہ کیا ہے؟ 2 کلمہ ہونے کے بعد ایک ہی ہے. مثال کے طور پر زید اور بکر بہت ہی گہرا دوست ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا سب ایک ساتھ ہوتا ہے. تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک ہی آدمی ہے، ایک ہی منہ سے کھاتا ہے نا. ایسے ہی یہ تا فعل کے ساتھ اس قدر زیادہ ہے نا، یہ تائے جو فاعل ہے، فاعل کی جو تا ہے یہ فعل کے ساتھ اس قدر مل کر کے آتی ہے گویا کہ یہ کیا ہے؟ ایک کلمہ ہو گیا ضربتا. اور ایک کلمہ میں 4 متحرک حرف، 4 حرکت کا جمع ہونا، 4 فتح کا آ جانا، یہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ. اس لیے اس کو کیا کیے؟ سکون کے اوپر مبنی کیے. اسی کو کہا یہاں پہ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ مَعَهُ، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ اگر فعل ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک مل کر کے آئے تو یہ کیا ہے؟ سکون پر مبنی ہوگا، ہے نا. فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ مَعَهُ، یہ اس کے ساتھ سکون کے اوپر کیا ہوگا؟ کس کے ساتھ؟ یعنی اگر ضمیر مرفوع متحرک مل جائے تو اس کے ساتھ یہ کیا ہوگا؟ سکون کے اوپر مبنی ہوگا. جیسے ضربنا سے ضربنا تک، یعنی جمع مؤنث غائب کے صیغے سے لے کر کے جمع متکلم تک جتنے بھی صیغے ہیں سب کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی ہے اور سب کے سب کیا ہوں گے؟ مبنی علی السکون ہوں گے. کیوں مبنی علی السکون ہوں گے؟ اس کو کہا کراہتا اجتماع اربعۃ متحرکات فیما ہوا کلمۃ الواحدہ. کراہتا اجتماع اربعۃ متحرکات، 4 متحرک کا اکٹھا ہونا ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے، 4 متحرکات کا، 4 متحرک چیزوں کا اجتماع ہونا، اکٹھا ہونا ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، فیما ہوا کلمۃ الواحدہ، اس جگہ میں جو ایک ہی کلمہ کی طرح سے ہے، جو چیز ایک کلمہ کی طرح سے ہے اس جگہ پہ 4 متحرک کا اکٹھا ہو جانا یہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. ایک کلمہ جیسے ضربا، ضربتا،
ہے نا. ضربنا جمع مؤنث غائب ضربنا یہ کیا ہے ایک کلمہ کی طرح سے ہے نا. یہ نون جو اس کا فاعل ہے نون ضمیر جو فاعل ہے یہ فعل کے ساتھ اس قدر مل کر کے ہے نا یہ ضمیر آتی ہے کہ گویا کہ یہ کیا ہے ایک ہی کلمہ ہے. تو وہ اس کلمے میں جو ایک کلمے کی طرح سے ہے وہاں پہ چار متحرک کا اکٹھا ہو کر کے آنا یہ کیا ہے ناپسندیدہ ہے. کیوں یہ ایک کلمے کی طرح سے ہو گیا ضربنا سے لے کر کے ضرب نا تک جمع متکلم تک یعنی جمع مؤنث غائب سے لے کر جمع متکلم تک یہ ایک کلمہ کی طرح سے کیوں ہے اس کی وجہ بتایا. لشدت اتصال الفاعل بفعله ضربنا میں یہ نون ضمیر کیا ہے فاعل ہے نا ضربتا میں تا ضمیر فاعل ہے نا. تو اس فاعل کا اتصال اس کے فعل کے ساتھ بہت زیادہ ہے کہ نہیں شدت کے ساتھ یہ اتصال ہے نہیں. اسی شدت کے ساتھ اتصال کی وجہ سے گویا کہ یہ کیا ہے ایک ہی کلمہ ہے. اسی کو کہا لشدت اتصال الفاعل بفعله فاعل کا فعل کے ساتھ شدت اتصال کی وجہ سے گویا کہ یہ کیا ہے ایک ہی کلمہ ہے. اور ایک کلمہ میں چار متحرک کا جمع ہونا یہ کیا ہے ناپسندیدہ ہے. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ضمیر مرفوع متحرک کی قید کیوں لگائی گئی ہے. اس لیے کہ اگر ضمیر مرفوع متحرک نہ ہو بلکہ کیا ہو ضمیر مرفوع ساکن ہو جیسے واحد مذکر غائب کا صیغہ ضربا الف ضمیر ہے نا ضمیر مرفوع متحرک ہے کہ ساکن ہے الف یہ کیا ہے ساکن ہے کہ نہیں ہے. ضربت واحد مؤنث کے صیغے میں یہ کیا ہے ضربت یہ جو ضمیر ملی ہوئی تھا یہ ساکن ہے یا نہیں ہے. ضربتا اس میں بھی ساکن ہے کہ نہیں الف ہاں. تو ضمیر مرفوع متحرک کیوں کہا ہے اس لیے کہ اگر ضمیر مرفوع متحرک نہ ہو بلکہ ضمیر مرفوع ساکن ہو جیسے ضربت ہے ضربتا ہے ضربا ہے نا اگر ساکن ہو تو وہاں چار ساکن اکٹھے جمع ہوں گے نہیں نا تین ہی ساکن جمع ہوں گے نا ہے نا. جیسے ضاد را با ضربا تین اور اس کے ساتھ الف ضربا تو تین ہی ہوئے نا چار نہیں ہوئے نا اس لیے ناپسندیدہ ہوگا. چار کا اکٹھا ہونا ناپسندیدہ ہے. اس لیے وہاں پر ہم نے مبنی علی السکون نہیں کیا مبنی علی السکون وہاں پر نہیں کیا جہاں پہ تین ہی متحرک اکٹھا ہو ہے نا. تو وہاں پہ چونکہ اس کے ساتھ جو ضمیر ملی ہوئی ہے وہ ضمیر مرفوع متحرک نہیں ہے ضمیر مرفوع ساکن ہے. تو ضمیر مرفوع متحرک کی قید لگا کر کے ضمیر مرفوع ساکن کو خارج کر دیا کیونکہ اگر ضمیر مرفوع ساکن ہو تو وہاں پہ وہ مبنی علی السکون نہیں ہوگا بلکہ وہ مبنی علی الفتح ہی رہے گا. اسی کو کہا وَإِنَّمَا قُيِّدَ الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ بِالْمُتَحَرِّكِ اور ضمیر مرفوع کو متحرک کے ساتھ مقید کیا ہے کہ وہ ضمیر کیا ہو ضمیر مرفوع کیا ہو متحرک ہو. تو متحرک ہونے کی قید کے ساتھ یہ مقید کیا ہے کیوں اعتراضاً مثل ضربا ضربا کی مانند کو خارج کرنے کے لیے ٹھیک ہے. کیونکہ ضربا اس کے ساتھ بھی کون سی ضمیر ملی ہوئی ہے ضمیر مرفوع ہے کہ نہیں الف ضمیر مرفوع ہے یہ متحرک ہے ساکن ہے نا. جب یہ ساکن ہے تو اس کو خارج کرنے کے لیے کیوں اس لیے کہ اس کا اعراب کیا ہے فَإِنَّهُ أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ اس لیے کہ یہ بھی کیا ہے فتح کے اوپر مبنی ہے. ضربا کے مانند جو ہے ضربا ہے ضربت ہے ضربتا ہے یہ سب کیا ہے مبنی علی الفتح ہے کیونکہ یہ سب ضمیر مرفوع متحرک نہیں ہے بلکہ ضمیر مرفوع ساکن ہے. وما غیر الواو دوسری شرط کیا ہے کہ مبنی علی الفتح کب ہوگا جب واو کے علاوہ کے ساتھ ہوگا. کیوں اس لیے کہ اگر واو کے ساتھ آئے تو واو اپنے ما قبل کیا چاہتا ہے ضمہ اس لیے اس وقت وہ مبنی علی الضم ہو جائے گا. وما غیر الواو اور واو کے علاوہ کے ساتھ فعل آئے تب وہ کیا ہوگا فتح کے اوپر مبنی ہوگا. فإنه يضم معها اس لیے کہ فعل ماضی کو واو کے ساتھ ضمہ دیا جاتا ہے. فإنه میں حاضر کا مرضی کیا ہے فعل ہے فإنه اس لیے کہ فعل کو ضمہ دیا جاتا ہے معها واو کے ساتھ جیسے ضربا ضربا ضربو ہے نا واو آ گیا ہے نا. اب اس کے یہاں کس پر مبنی ہے ضمہ کے اوپر ہے نا با کے اوپر ضمہ ہے نا تو یہ ضمہ کے اوپر مبنی ہے کیونکہ فعل کو ضمہ واو کے ساتھ ضمہ دیا جاتا ہے لمجانستھا لفظاً اس کے ہے نا موافق ہونے کی وجہ سے اس کے ہمجنس ہونے کی وجہ سے ہے نا. ضمہ یہ کیا ہے واو کی ہمجنس ہے نا ہے نا تو اسی کے ہمجنس لفظاً ہونے کی وجہ سے کیا ہے اس کو مبنی علی الضم دیا جاتا ہے جیسے کا ضربو جیسے ضربو ٹھیک ہے. یا تو لفظاً واو اس کے ہمجنس ہوتا ہے اور تقدیراً اس کے ہمجنس ہوتا ہے جیسے کرمو کرمو ٹھیک ہے. یہ کرمو اس کو ہم بعد میں سمجھائیں گے. حاصل یہ ہے کہ واو کے علاوہ کے ساتھ اگر فعل واو ضمیر کے علاوہ کے ساتھ
اگر فعل ماضی ہو اور ضمیر مرفوع متحرک کے علاوہ کے ساتھ ہو تب وہ کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح ہوگا. واو کے ساتھ ہو تو مبنی علی الضم ہو جائے گا، اور ضمیر مرفوع متحرک اس کے ساتھ آ جائے تو وہ مبنی علی السکون ہوگا. بس.